السلام على من جعل الله الشفاء في تربته. السلام على من الإجابة تحت قبته. السلام على من الأئمة من ذريته. السلام على ساكن کربلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام سلام علیکم. ہماری گفتگو کا عنوان ہے امام حسین علیہ السلام اور اصول دوستی. چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے والد ماجد امام باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے والد نے یہ فرمایا ہے، یا بنی انظر خمسۃ فلا تصاحبہم ولا تحادثہم ولا ترافقہم. یعنی پانچویں امام نے چوتھے امام کو یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے، 5 طرح کے لوگوں کے ساتھ نہ ان سے گفتگو کرنا، نہ ان کا ساتھ اختیار کرنا، اور نہ ہی ان کے ساتھ رفاقت کو برقرار کرنا. اس میں سے سب سے پہلی چیز جو امام نے ارشاد فرمائی ہے، ایاک و مصاحبۃ الکذاب. پہلی چیز زندگی میں یہ دیکھنا چاہیے کہ جس انسان کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. حدیث میں پہلی بات یہ کہی گئی کہ جھوٹے انسان کو اپنا دوست نہ بنانا. کیوں ایسا ہے کہ جھوٹے انسان کو دوست نہ بنایا جائے؟ اس لیے کہ جھوٹا انسان حقیقت کو بدل دیتا ہے، سچ کو جھوٹ کر کے دکھاتا ہے. حدیث کہتی ہے فَإِنَّهُ بِمَنزِلَةِ السَّرَابِ. جھوٹے انسان کی مثال سراب جیسی ہے. سراب کسے کہتے ہیں؟ جب انسان گاڑی چلاتا ہے تو دور سے سڑک کے اوپر ایسی چیز دکھتی جیسے دور سے لگتا ہے کہ پانی ہے، اور جب قریب جاتا ہے تو کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، پانی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. اسے سراب کہتے ہیں. کہا جھوٹا انسان سراب کی طرح ہے. یقرب لک البعید و یباعد لک القریب. قریب کی چیز کو دور کر کے دکھاتا ہے اور دور کی چیز کو قریب کر کے دکھاتا ہے. مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جھوٹا انسان حقیقت کو بدل دیتا ہے. جھوٹا انسان وہ ہوتا ہے جس کے اوپر لوگ اعتماد نہیں کرتے ہیں. اسی لیے میرے چھٹے امام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، یا بنی من یصحب صاحب السوء لا یسلم. اے میرے بیٹے، جو برے لوگوں کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا وہ محفوظ نہیں رہ سکتا ہے. اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کا نفس سالم رہے تو اسے پاک و پاکیزہ لوگوں کا انتخاب کرنا پڑے گا. ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، آپ توجہ کریے، انسان ایک اجتماعی موجود ہے، یعنی سماج اور معاشرے میں لوگوں کے ساتھ رہتا. انسان تنہا نہیں رہ سکتا ہے. اچھا، تو جب انسان ایک اجتماعی موجود ہے تو انسان بغیر ارتباط کے نہیں رہ سکتا، رابطہ قائم کرے گا. رابطہ قائم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان گفتگو کرے گا، اور جب گفتگو کرے گا تو اس کی بات 2 حالت سے خارج نہیں ہو سکتی، یا تو وہ جھوٹ بولے گا یا سچ بولے گا. اگر جھوٹ بولے گا نا تو لوگ اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے چلے جائیں گے
اور کوئی بھی شخص اس کے اوپر اعتماد نہ کرے گا، نتیجے میں وہ انسان تنہا رہ جائے گا۔ اگر انسان مرجع خلائق بننا چاہتا ہے تو اسے صدق و صداقت کو اختیار کرنا پڑے گا۔ آپ توجہ کریں، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار قریش کہتے تھے کہ آپ صادق و امین ہیں، نہ یہ کہ حتیٰ یہاں تک کہ جو ان کے خون کے پیاسے تھے امانت بھی ان کے پاس رکھواتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس ہماری امانت ہے تو واپس مل جائے گی۔ اسی لیے حدیث کہتی ہے نا کہ کبھی بھی انسان کے لمبے رکوع یا لمبے سجدے کو دیکھ کر تم امپریس اور متاثر نہ ہو جانا۔ اگر تم دیکھنا ہے کہ کون انسان اچھا ہے تو اچھائی کا معیار حدیث دو چیزوں کو بتاتی ہے، ایک کہ اس کے یہاں صداقت اور سچائی پائی جاتی ہے یا نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ انسان امانت دار ہے یا نہیں۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد یہ ہے کہ لا تنظروا الی طول رکوع الرجل و سجودہ، لوگوں کے کسی بھی شخص کے لمبے رکوع اور سجود کو نہ دیکھو، فإنک ذلک شیء اعتادہ، ممکن ہے کہ یہ اس کی عادت ہو، یہ اس کی عادت ہو، اور اگر اس عادت کو چھوڑ دے تو شاید وہ نہ رہ سکے۔ ولیکن انظروا الی صدق حدیثہ و اداء امانتہ، دو چیزوں کو دیکھو۔ عجیب بات ہے، حدیث کہتی ہے کہ اچھائی کا معیار دو چیز ہے، پہلی چیز انسان سچا ہے یا نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ امانت دار ہے یا نہیں۔ اسی لیے جو انسان صادق ہے اور جو انسان امانت دار ہے، اس انسان کی قدر و منزلت دین اور مذہب میں پائی جاتی ہے۔ بس پہلی چیز دیکھنا چاہیے کہ جھوٹے انسان کو کبھی دوست نہ بنائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فاسق اور گنہگار انسان کو دوست نہ بنائے۔ جو انسان گناہ کرتا ہے، بہت توجہ کریے گا، بہت اہم بات ہے۔ آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کے جو اصحاب با وفا تھے، کتنے سچے، کتنے امین، کتنے صادق تھے، اور کتنے پاک و پاکیزہ تھے، اور کمال اور شرف کی کس عظیم مرحلے پر فائز تھے۔ ایک مرتبہ سید الشہداء کے ساتھی، اور ایک مرتبہ ہم اپنے اطراف میں رہنے والے اپنے دوستوں پہ نگاہ ڈالیں۔ بس پہلی چیز جھوٹا نہیں ہونا چاہیے ہمارا دوست، دوسری بات گنہگار نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث کہتی ہے وَإِيَّاكَ وَمُصَاحَبَةَ الْفَاسِقِ، جو انسان گناہ کرتا ہو نا اس کو دوست نہ بناؤ، فَإِنَّهُ بَائِعُكَ بِأُكْلَةٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ گنہگار انسان، اگر تم نے گنہگار انسان کو دوست بنایا نا تو حدیث کہہ رہے کہ وہ تمہیں ایک لقمے میں بیچ دے گا۔ پھر حدیث کہتی ایک ہی لقمے میں نہیں، اس سے کم میں بیچ دے گا۔ سوچنے کی بات ہے، کیوں گنہگار انسان؟ ایک غور کریے گا، فاسق کہتے کس کو ہیں؟ جس انسان کے پاس تقوی نہ ہو اسے فاسق کہا جاتا ہے۔ جو انسان اپنے کو ہر گناہ میں آلودہ کر دے، ہم سب سے لغزش ہوتی ہے، لیکن جو انسان گناہ کی نسبت بے پرواہ ہو جائے، گناہ ہو نہ ہو، گناہ کر دیا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسے انسان کو فاسق کہا جاتا ہے، جس کے پاس تقوی نہ ہو۔ فاسق جو علنی گناہ کرنے سے بھی کوئی ابا نہ کرے، علنی طور کے اوپر بھی گناہ کر دے۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے لا ينبغی للمؤمن ان یجلس مجلسا یوصی اللہ فیہ ولا یقدر علی تغییرہ، مومن کو حق حاصل نہیں ہے کہ مومن ایسی جگہ بیٹھ جائے جہاں اللہ کی معصیت نافرمانی ہوتی ہو، اور پھر وہ اس میں کوئی تغییر، کوئی بدلاؤ، کوئی چینجنگ نہ لا سکے، اور اس مجلس کو ختم نہ کر سکے۔ ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ کیوں
کیوں فاسق کے ساتھ نہ بیٹھا جائے؟ کیسے وہ فاسق کیسے ایک لقمے میں بیچ دے گا؟ کہنے کا مقصد ہے جو انسان اللہ کی بات کو اپنے پیروں سے رود دے، اس کا وہ انسان ہمارے ساتھ کیا کرے گا یہ کچھ بھی نہیں پتہ ہے۔ خدا نے اسے منع کیا مگر وہ خدا کی باتوں کو اپنے پیروں سے رود دے رہا ہے۔ جو انسان خدا کی بات کی پرواہ نہ کرے وہ انسان ہمارا کیا خیال کرے گا؟ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور آپ کے حواریون ہیں۔ آپ کے حواریون نے پوچھا کہ یا روح اللہ من نجالس، اے روح اللہ ہم کس کے ساتھ بیٹھیں؟ کہا من یذکرکم اللہ رؤیتہ، اس کے ساتھ بیٹھو جس کو تم دیکھو تو اللہ یاد آئے۔ وَیَزِیدُ فِی عِلْمِکُم مَنطِقُہ، بولے تو تمہارے علم میں اضافہ ہو۔ وَیُرَغِّبُکم فِی الْآخِرَةِ عَمَلُہ، اور جب تم اس کے ساتھ اٹھو بیٹھو اور اس کے کردار کیریکٹر کو دیکھو تو اس کا کردار اور کیریکٹر تم کو آخرت کی طرف لے جائے۔ بس پہلی چیز جس کے ساتھ نہیں اٹھنا بیٹھنا چاہیے، جسے دوست نہیں بنانا چاہیے، وہ جھوٹا انسان۔ دوسری بات جسے انسان اپنا دوست نہ بنائے وہ فاسق گنہگار انسان۔ تیسری چیز وَإِيَّاكَ وَمُصَاحَبَةَ الْبَخِيلِ، وہ انسان جو بخیل ہے۔ بخیل کس کو کہتے ہیں؟ جسے ہم کنجوس کہتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ الرجال اربعۃ، لوگ چار طرح کے ہیں، کریم، سخی، بخیل، لئیم۔ ایک پہلا انسان کریم ہے، الذی لا یأکل ویعطی، جو خود نہیں کھاتا ہے دوسرے کو کھلا دیتا ہے۔ دوسرا انسان سخی ہے، الذی یأکل ویعطی، جو خود بھی کھاتا ہے اور دوسرے کو بھی کھلاتا ہے۔ تیسرا بخیل ہے، الذی یأکل ولا یعطی، جو خود تو کھاتا ہے مگر دوسرے کو نہیں کھلاتا۔ چوتھا انسان لئیم، پست، الذی لا یأکل ولا یعطی، جو نہ خود کھاتا ہے نہ دوسرے کو کھلاتا ہے۔ حدیث کہہ رہی ہے بخیل کو، جو انسان صرف اپنا خیال کرے، کہ ایسے انسان کو دوست نہ بنانا۔ کیوں ایسے انسان کو دوست نہ بنانا؟ فَإِنَّهُ يَخْذُلُكَ فِي مَأْلِهِ أَحْوَجَ مَا تَكُونُ إِلَيْهِ، اس لیے کہ بخیل انسان تم کو ضرورت کے وقت تنہا چھوڑ دے گا۔ بخیل کہتے ہی اسے جس کا خیر دوسرے تک نہ پہنچے۔ تمہارے مدد کے وقت، یعنی جب تم کو اس کی ضرورت ہوگی تو ضرورت کے وقت وہ تمہیں تنہا چھوڑ دے گا۔ دوست کو پہچاننے کا سب سے اہم مسئلہ تو یہ مشکلات اور گرفتاری میں۔ آپ یقین مانیے کربلا کے اصحاب یہ کتنے باوفا تھے، کتنے اہم تھے کہ سید الشہداء نے مشکلات میں، نرغ عادہ میں گھرنے کے بعد شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے ہر ایک کو آزاد کر دیا، اور آزاد کرنے کے بعد کہا کہ تم آزاد ہو، تم چلے جاؤ، میری وجہ سے تم کیوں جان دے رہے ہو؟ تو سارے لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ وہ زندگی کون سی زندگی ہے جس میں ہم رہیں اور آپ نہ رہیں؟ آپ کے بغیر مگر زندگی معنی رکھتی ہے۔ کتنے ہمارا لاکھوں درود و سلام ہو امام حسین علیہ السلام کے اصحاب باوفا پر، آپ کے ساتھیوں کے اوپر کتنا سراہا ہے سید الشہداء نے اپنے ساتھیوں کو۔ کہا کہ جیسے ساتھی، جیسے دوست مجھے ملے نا، مجھے نہیں معلوم کہ کسی اور کو ملے ہوں گے۔ کتنے طیب و طاہر، پاک و پاکیزہ، با وفا ساتھی جتنے مجھے ملے نا، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے نانا نبی گرامی۔ کہا بخیل کو نہیں۔ کتنے کریم تھے کربلا کے امام حسین علیہ السلام کے ساتھی، جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ راہ خدا میں پیش کر دیا۔ اور کچھ لوگوں نے تو یہ کہا کہ یہ جان کی حیثیت کیا ہے؟ اگر 70 مرتبہ کسی نے کہا 1000 مرتبہ ہمیں یہ جان ملے تو ہر مرتبہ ہم سید الشہداء کے اوپر قربان کر دیں گے۔ انہوں نے بتایا یہی ہے کہ حقیقی زندگی وہی ہے جو امام وقت کے کام آ جائے۔ بس تیسری چیز جس سے دوستی نہیں ہو سکتی ہے وہ بخیل انسان ہے۔ چوتھی بات حدیث کہتی ہے وَإِيَّاكَ مُصَاحَبَةَ الْأَحْمَقِ، احمق انسان کے ساتھ دوستی نہیں ہونا چاہیے، بے وقوف نادان انسان کے پاس دوستی نہیں ہونا چاہیے۔ فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَن يَنفَعَكَ فَيَضُرُّكَ، وہ آپ کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے لیکن فائدے کے بجائے نقصان پہنچا دے گا۔
ایک سوال خیر خواہی کرنا چاہتا ہے، خیر خواہی کرنا چاہتا ہے، مگر اس میں وہ آپ کو نقصان پہنچا دے گا۔ لیکن ایک بات قابل توجہ ہے، احمق کسے کہتے ہیں؟ احمق کے بھی مراتب ہیں، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ بہت اہم بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ احمق نادان، لیکن ایک دوسرا مرتبہ ہے جو اللہ کسی کو نصیب نہ کرے۔ احمق کی ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آگے کسی کو نہیں سمجھتا ہے۔ جو انسان اپنی رائے کے اوپر، اپنی فکر کے اوپر اکڑے نہ، جو اپنی فکر، اپنی عقل، اپنی سوچ، اپنی نظر کو ہی صحیح سمجھتا ہے، ایسا انسان، حدیث کہتی ہے کہ یہ سب سے بڑا انسان احمق وہی ہے جو اپنے اندر احتمال بھی نہ دے کہ میرے سے بھی خطا ہو سکتی ہے۔ حدیث کہتی ہے کہ یہ انسان احمق ہے۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا کفا بالمرء عیبا ان یبصر من عیوب الناس ما یأبی عنہ من امر نفسہ۔ کہتے ہیں کہ ایک انسان کا سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ وہ جس ایک چیز کو دوسرے میں عیب سمجھتا اور وہی چیز اس کے اندر ہے، مگر اس کو اپنے لیے عیب نہیں سمجھتا ہے۔ خوب اسی لیے بس احمق دو مرتبہ ہو گیا۔ پہلا مرتبہ تو یہ ہے کہ وہ نادان ہے، دوسری بات یہ کہ نہیں، وہ اپنے کو عقل کل جانتا ہے، یعنی اگر عقل ہے تو بس اسی کے پاس ہے اور سارا عیب دوسروں کے پاس ہے۔ یہ سب سے بڑا احمق ہے انسان، سب سے بڑا احمق۔ اللہ ایسا انسان کسی کو نصیب نہ کرے۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا من اعجب بنفسہ ہلک، جو اپنے اوپر اعجب بنفسہ، اپنے کو سب کچھ سمجھے گا، اپنے کو عقل کل سمجھے، وہ انسان ہلاک ہو جائے گا۔ من اعجب برأیہ ہلک، جو اپنی فکر، اپنی عقل کے اوپر اڑا رہے نا، ایسا انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کو غور سے سنیں، قابل توجہ بات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں داویت المرضى، میں نے مریضوں کا علاج کیا، فشفیتہم بإذن اللہ، سب کو اللہ کے اذن سے شفا مل گئی۔ وَأَبْرَأْتُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، مادرزاد اندھے کا بھی علاج کر دیا، اور جس کو سفید داغ ہوتی ہے اسے کا بھی علاج کیا اللہ کے اذن سے، وہ بھی صحیح ہو گئے۔ مادرزاد اندھے کا علاج کر دیا، وہ بھی صحیح ہو گئے۔ جس کو سفید داغ ہوتی ہے اس کا بھی علاج کر دیا، وہ بھی صحیح ہو گیا۔ پھر کہتے ہیں وَعَالَجْتُ الْمَوْتَى، صرف یہ نہیں، مرے ہوئے انسان کا علاج کیا، انسان مر گیا، فَأَحْيَيْتُهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس کو بھی میں نے اللہ کے اذن سے زندہ کر دیا۔ پھر کہتے ہیں وَعَالَجْتُ الْأَحْمَقَ، احمق کا علاج کرنے گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ احمق کا علاج کرنے گیا، لیکن فلم اقدر علی اصلاحہ، میں احمق کا علاج نہ کر سکا، احمق کو نہ سدھار سکا۔ مردے کو زندہ کر دیا اللہ کے اذن سے، مادرزاد اندھے کو شفا مل گئی اللہ کے اذن سے، جس کے پاس سفید داغ تھی وہ شفا پا گیا اذن پروردگار سے، سارے مریض کو، مگر احمق کو علاج نہ کر سکا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا یا روح اللہ ومن احمق، اے روح اللہ، احمق کسے کہتے جس کا آپ علاج نہ کر سکے؟ تو کہا المعجب برأیہ ونفسہ، احمق انسان وہ ہے جو اپنے فکر کے اوپر اڑا رہے، جو اپنے کو سب کچھ سمجھے، وہ انسان سب سے بڑا احمق ہے۔ فذالک الاحمق الذی لا حیلۃ فی مداواتہ، ایسا انسان جو اپنے کو سب کچھ سمجھے، اپنی عقل کو عقل کل سمجھے، سارا نقص اور سارا عیب دوسروں میں دیکھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنا چاہتے ہیں کہ ایسا احمق انسان، اس کا علاج نہیں کیا جا سکتا۔ بس پہلی چیز جھوٹے کے ساتھ نہ بیٹھا جائے، دوسری بات یہ ہے کہ گنہگار کے ساتھ نہ بیٹھا جائے، تیسری چیز بخیل کے ساتھ، اور چوتھی چیز احمق کے ساتھ۔ پانچویں بات حدیث کہتی ہے کہ جو انسان اپنے ماں باپ سے لڑا ہونا، سماج اور معاشرے میں اس کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، اور قطع رحم کرنے والے کو دوست نہیں بنانا چاہیے۔ معصوم نے فرمایا ہے ایاک
ومصاحبۃ القاطع برحمہ، یعنی جو انسان اپنے رحم سے، اپنے رشتہ داروں سے قطع رابطہ کیے ہو اور قاطع رحم ہے، ایسے انسان کو دوست نہ بناؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا انسان ملعون ہے۔ حدیث میں، قرآن میں ایسے انسان کو ملعون بتایا گیا، اور ایسا انسان رحمت الہی سے دور ہے۔ کیوں؟ حدیث کہتی ہے کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین انسان ہے وہ ہے جو اپنے اہل کا، اپنے گھر کا اچھا، اور میں سب سے اچھا اپنے گھر کا ہوں۔ جو اپنی ماں کا وفادار نہ ہو، جو اپنے باپ کا وفادار نہ ہو، جو اپنے خونی رشتہ دار کا وفادار نہ ہو، وہ باہر کا وفادار نہیں ہو سکتا ہے۔ بس کا یہ 5 چیزیں آپ غور کریے گا، جو اس لیے دین نے سب سے بنیادی معیار بتایا ایمان، اور وہ بنیادی معیار اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ جھوٹے کو اپنا دوست نہ بناؤ، پہلی چیز۔ دوسری بات کہی گنہگار کو نہ بناؤ، ایک لقمے میں بیچ دے گا۔ تیسری بات کہی گئی کہ بخیل اور کنجوس انسان کو اپنا دوست نہ بنایا جائے۔ چوتھی بات کہی احمق، اور کہا خاص طور سے احمق وہ جو اپنے کو سب کچھ سمجھے اور اپنی عقل کو عقل کل سمجھے۔ پانچویں بات یہ کہی گئی کہ جو انسان اپنے گھر کا نہ ہو، اپنے خونی رشتہ دار کا وفادار نہ ہو، ایسے انسان کو تم دوست نہ بناؤ، اس لیے کہ جو اپنے خون کا وفادار نہ ہوگا وہ تمہارا وفادار نہیں ہو سکتا۔ کربلا کے با وفا ساتھیوں پر ہمارا درود و سلام ہو۔ کتنی صداقت، کتنی ایمانداری، کتنی شجاعت، کتنی شرافت، اور کتنے پاک دامن تھے۔ ایسے صحابی پر ہمارا لاکھوں درود و سلام ہو، جو سید الشہداء سے کہہ رہے تھے کہ ہم آگے کھڑے ہوں گے، تیر ہم کھائیں گے، اور آپ نماز ادا کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔